کرنے کے لیے حاضر آیا ہے۔ چند منٹ آپ کے لوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی پھر واعظ مکہ مسجد کا خطاب ہم اور آپ سماعت کریں گے۔ مداحان رسول اور مداحان اہل بیت بھی تشریف فرما ہے، ان حضرات کی بھی خوش الہانی کو ہم اور آپ سماعت کریں گے، اور بہت خوبصورت آوازوں میں اور بہت خوبصورت لہن میں یہ حضرات اپنی عقیدتوں کے اور غلامی کے نذرانے اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں پیش فرمائیں گے۔ لوگ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ادب کے ساتھ بیٹھے رہیے گا، آقا حسین علیہ السلام کی محفل ہے، آقا حسین علیہ السلام کا تذکرہ ہونے والا ہے۔ اپنی گفتگو کا میں باضابطہ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید المرسلین خاتم الانبیاء وعلى كمل اتباعه من الصدیقین والصالحین والشہداء، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله وعلى آلك يا نور من نور الله۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، اے ختم رسل سید کل سرور ذیشان، سلطانوں کے سلطان تم، قبلہ دل کعبہ جام مرکز عرفاں اور حاصل ایمان۔ غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے، غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے، یہی وہ غم ہے جو ہر غم سے بے نیاز کرے۔ زمانہ فخر کرے کائنات ناز کرے، عمل سے پھر کوئی پیدا یہ امتیاز کرے۔ حسینیت جسے کہیے وہ سب کے بس کی نہیں، خدا کی دین ہے وہ جس کو سرفراز کرے، خدا کی دین ہے وہ جس کو سرفراز کرے۔ وہ سجدہ صبت نبی نے دکھا دیا جو لعیق، جبین شوق کو شائستہ نیاز کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل اور احسان شکر ہے کہ اس نے ہم کو اپنی بندگی اور آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے سرفراز فرمایا ہے، اور پروردگار عالم کا کروڑہا شکر اور احسان ہے کہ باری تعالیٰ نے ہمارے قلوب کو اہل بیت اطہار کی مودت، صحابہ کرام کی محبت اور اولیاء اعظام کی عقیدت سے معطر فرمایا ہے، اور کروڑہا شکر اور احسان ہے پروردگار عالم کا کہ جس نے ہم کو اس مقدس اور متبرک محفل مجلس شہداء کربلا میں بنام دینست حسین علیہ السلام کانفرنس میں شرکت کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ حاضرین کرام، اس کانفرنس کو منعقد کرنے کا عین مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو اہل بیت اطہار کی فضیلتوں سے، اہل بیت اطہار کے مقام و مراتب سے، اہل بیت اطہار کی عظمتوں سے واقف کروایا جائے، تاکہ دور حاضر میں، دور پرفتن میں اٹھنے والے فتنے جو آج اہل بیت اطہار کے مقامات کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، اہل بیت رسول کے مقام کو گھٹانے کی ناپاک کوششیں کر رہے ہیں، احادیث میں رد و بدل کیا جا رہا ہے، احادیث کو چھپایا جا رہا ہے، اہل بیت اطہار کا زیادہ تذکرہ کرنے والوں کے اوپر جو فتویٰ بازی کی جا رہی ہے، تاکہ لوگ اہل بیت رسول کے ذکر کو روک دیں، اہل بیت رسول کے تذکرے کو کم کر دیا جائے۔ لیکن یاد رکھو، خدا تبارک و تعالیٰ کا اس پر، خدا تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا ذمہ لیا ہے، جب تک رسول اللہ کا ذکر بلند رہے گا۔ قرآن میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا ہے،
حاضرین کرام اس بات کو یاد رکھیے گا، سیدہ کائنات کا ذکر فقط سیدہ کا ذکر نہیں، یہ رسول اللہ کا بھی تذکرہ ہے۔ امام حسن کا ذکر فقط امام حسن کا ذکر نہیں، یہ رسول اللہ کا بھی ذکر ہے۔ مولا کائنات کا ذکر فقط مولا علی کا ذکر نہیں، یہ رسول اللہ کا بھی ذکر ہے۔ امام حسین کا ذکر فقط امام حسین کا ذکر نہیں، یہ رسول اللہ کا ذکر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سیدہ کائنات کوئی اور نہیں، رسول اللہ کے جگر کا نام ہے۔ مولا کائنات کوئی اور نہیں، رسول اللہ کی جان کا نام ہے۔ امام حسن اور امام حسین کوئی اور نہیں، رسول اللہ کے خون اور گوشت کا نام ہے۔ لہٰذا اہل بیت کا ذکر رسول اللہ کا ذکر ہے، اہل بیت سے محبت رسول اللہ کی محبت ہے، اہل بیت سے عداوت رسول اللہ سے عداوت ہے۔ تبھی تو آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، جس نے حسنین سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اللہ نے اس سے محبت کی، اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کو جنت میں ٹھکانہ عطا کرتا ہے۔ آقا سرکار علیہ السلام آگے فرماتے ہیں کہ جس نے حسنین سے عداوت رکھی، جس نے حسنین سے بغض رکھا، جس نے حسنین سے دشمنی کی، گویا اس نے مجھ سے بغض اور عداوت رکھی، گویا اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے عداوت کی، جس نے مجھ سے بغض رکھا، اللہ بھی اس سے بغض کرتا ہے اور پھر اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا جاتا ہے۔ حاضرین ذویل احترام، یہ تذکرہ دنیا کی ساری کوششیں کر لے جائے، دنیا کے سارے طاقتور لوگ ایک جا اگر ہو جائیں، ساری کوششیں مل جائیں، پھر بھی تذکرہ اہل بیت کا رک نہیں سکتا، پھر بھی چرچہ اہل بیت کا کم ہو نہیں سکتا۔ حاضرین ذویل احترام، اسی چرچے کو، اسی تذکرے کو ہم اور آپ اپنی بخشش کا سامان بنانے کے لیے اس محافل کو منعقد کرتے ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، امام حاکم نے المستدرک میں اس روایت کو نقل کیا، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ مثل اہل بیت کمثل سفینۃ نوح، میری اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی مثال کی مانند ہے، نوح علیہ السلام کے کشتی کے مانند ہے، جس نے اس میں سواری اختیار کی، من رکبہ فیہا نجا ومن تخلف عنہا غرقا، جو کوئی اس میں سوار ہو گیا نجات اس کا مقدر بن گئی، جو اس سے دور ہٹ گیا پھر دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو جائے گا، قیامت میں بھی اس کا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا، قیامت میں بھی جہنم کا وہ ایندھن بنا دیا جائے گا۔ حاضرین کرام، ہم بھی وہ ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے، ہم بھی اس کشتی میں سوار ہونے کے لیے اس طرح کی کوششیں کرتے ہیں، اس طرح کی محافل کو منعقد کرتے ہیں، اس طرح کی مجالس کو منعقد کرتے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیے گا، یہ محفل وہ محفل ہے جہاں پر آنے والوں پر رسول اللہ کی خاص عنایتیں ہوتی ہے، یہ وہ محفلیں ہوتی ہے جہاں آنے والوں کو رسول اللہ کا عشق سکھایا جاتا ہے، یہ وہ محفلیں ہوتی ہے جہاں آنے والے کو حسنین کریمین سے محبت اور الفت کا سلیقہ سکھایا جاتا ہے، یہ وہ محفلیں ہوتی ہے جہاں پر آنے والوں کو دامن اہل بیت سے وابستہ کرایا جاتا ہے، یہ وہ محفلیں ہوتی ہے جہاں پر حسینی کردار بیان کیا جاتا ہے، جہاں پر یزیدیت کے قلعے کو گرا دیا جاتا ہے، جہاں پر یزیدیت کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے۔ حاضرین کرام، یہ وہ محفلیں ہوتی ہے، یہ وہ محفلیں ہوتی ہے جہاں پر آنے والوں کو جنت کے مجدے سنائے جاتے ہیں۔ حاضرین کرام، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں، کنوینئر اجلاس جلوس حضرت مولانا مظفر حسین خان بندہ نوازی صاحب دامت برکاتہم کی بزم میں جلوہ گری ہے۔ مجلس ابناء اسلام حسینی کونسل کی جانب سے آپ کا خیر مقدم اور استقبال کیا جاتا ہے۔ نبیر شیخ الاسلام حضرت مولانا حبیب محمد عمر حسینی المعروف حبیب پاشا صاحب قبلہ مدذ اللہ العالی کی بھی بزم میں جلوہ گری ہے۔ دل کی عمیق گہرائیوں سے سیدی کا بھی استقبال اور خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ بہر کیف حاضرین ذویل احترام، عرض کر رہا تھا، یہ وہ مقدس اور متبرک محافل ہے جہاں پر آنے والوں کو بخشش کے مجدے سنائے جاتے ہیں، جہاں پر آنے والوں کو اہل بیت اطہار کی محبت کے جام پلائے جاتے ہیں، جہاں پر آنے والوں کو یزیدیت سے لڑنے کا سلیقہ اور طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ حاضرین ذویل احترام، بہر کیف تمہیدی کلمات کو روکتے ہوئے ان آیات کی جانب آنا چاہوں گا جس کو خطبہ مسنونہ میں پڑھنے کا اعزاز اختر نے حاصل کیا ہے۔ پروردگار عالم سورہ شعراء میں بیان کرتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تبلیغ دین کے عوض تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت کی جائے۔ حاضرین کرام، اس آیت کریمہ کا شان نزول آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے مختصراً آگے گفتگو لے جاؤں گا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر جب مدینہ طیبہ تشریف لے کر آئے، جب مدینہ طیبہ تشریف لاتے ہیں،
مہاجرین اور انصار میں مواقعات کروایا گیا، ایک مہاجر اور ایک انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا گیا۔ رسول مکرم نے اپنے لیے مولا کائنات کو سلیکٹ کر رکھا تھا۔ حاضرین کرام، وہ بات بھی مختصر عرض کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں، جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک مہاجر اور ایک انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنا رہے تھے، ایک انصار اور ایک مہاجر کو پکڑ کر کہا کہ آج سے تم دونوں بھائی ہیں، مولا کائنات دور بیٹھے ہوئے ہیں، نگاہوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ صحابہ نے جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پتہ نہیں کیا بات ہے، مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی نگاہوں سے آنسو رواں ہیں۔ رسول اللہ نے طلب فرمایا، کہا کہ علی کو بلایا جائے۔ مولا کائنات کو بلایا گیا، کہا پوچھا گیا کہ اے علی، کس بات نے تمہیں رونے کے لیے آمادہ کر دیا ہے؟ آخر کیا بات ہے کہ تمہاری آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہے؟ مولا کائنات سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ایک انصار اور ایک مہاجر دونوں کو پکڑ کر ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ سارے انصار اور سارے مہاجرین میں اخوت کے پیغام کو آپ نے عام کر دیا، ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ میں بھی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن مجھ کو کسی انصار کا بھائی نہیں بنایا گیا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس پر مسکراہٹ آتی ہے، مولا کائنات سے فرماتے ہیں اے علی، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو؟ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ دنیا اور آخرت میں نے تمہیں اپنا بھائی بنایا ہے، دنیا اور آخرت میں تم میرے بھائی ہو۔ حاضرین ذویل احترام، اس کے بعد سب انصار اپنے اپنے مکانوں کی طرف، رسول اللہ مولا کائنات اپنے مکان کی طرف۔ کئی دن گزر جاتے، رسول اللہ کے مکان میں چولہا نہیں جلتا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مکان میں فاقے کی کیفیت۔ جب انصار کو یہ بات کی خبر ہوئی، جب انصار نے اس بات کو محسوس کیا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان میں فاقہ ہے، انصار نے ایک دوسرے سے مشورہ کیا اور سب نے مل کر اپنی اپنی جانب سے ارادہ کیا کہ لے جا کر ہم کچھ نظر رسول مکرم کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ اس ارادے سے سارے انصار اپنی اپنی نظر لیے، آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے۔ دروازے پر کھڑے تھے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے۔ انصار سے پوچھا کہ انصار کیا بات ہے یہاں پر آنے کی وجہ؟ سارے انصار نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے سنا ہے کہ آپ کے گھر میں کئی دن تک چولہا نہیں جلتا، لہٰذا ہم سب اپنی اپنی غلامی کا نذرانہ لے کر آپ کے دربار میں حاضر آئے ہیں۔ یا رسول اللہ، اس نذرانے کو قبول فرمائیے گا۔ ابھی یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ اتنے میں جبریل امین کی جلوہ گری ہوگی۔ حضرت جبرائیل امین خدا تعالیٰ کی بارگاہ سے وحی لے کر حاضر ہوئے، رسول مکرم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی دے کر مجھے بھیجایا ہے اور پروردگار عالم آپ سے کہہ رہا ہے کہ اے محبوب فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب آپ ان سب سے فرما دیجئے کہ میں تم سے کچھ سوال نہیں کرتا، کچھ اجرت طلب نہیں کرتا۔ تبلیغ دین کی عوض میں نے جو کچھ مصیبتوں کا سامنا کیا ہے اس کا بدلہ تم سے کچھ طلب نہیں کرتا۔ کبھی طائف کے بازاروں میں جاتا تو اوباش لونڈوں کے ذریعے مجھ پر پتھروں کو برسایا جاتا، میں نے وہ زخموں کو تک برداشت کیا، اس کا بدلہ تم سے کوئی طلب نہیں کرتا۔ مکے کی گلیوں میں چلا کرتا، راہوں میں کانٹے بچھا دیے جاتے، اس کا بدلہ تم سے کچھ طلب نہیں کرتا۔ سجدے کے لیے سر جھکاتا، پیٹھ پر اوجڑی کو رکھ دیا جاتا، اس کا بدلہ تم سے کچھ طلب نہیں کرتا۔ میں مکے کی گلیوں میں چلتا تو اوپر سے کوڑا کچرا پھینکا جاتا، اس کا بدلہ تم سے کچھ طلب نہیں کرتا۔ شیبہ ابی طالب کی سختیوں کو برداشت کیا ہوں، میں اس کا بدلہ تم سے کچھ طلب نہیں کرتا۔ لوگ میری جان کے پیاسے ہو چکے، مجھے مارنے کے سازشیں رچی گئی، میں نے وہ زخم کو برداشت کیا، اس کا بدلہ تم سے کچھ طلب نہیں کرتا۔ وادی فاران میں توحید کی دعوت میں نے جب دی، لوگوں نے میری دعوت کو انکار کر دیا، میں نے اس کا زخم بھی سہا، اس کا بدلہ تم سے کچھ طلب نہیں کرتا۔ لوگوں نے معاذ اللہ من ذالک مجھے ابتر کہہ کر پکارا، میں نے وہ زخم بھی برداشت کیا، اس کا بدلہ بھی تم سے کچھ طلب نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ مجھے ہجرت کر کے مکے سے مدینے کو آنے کے لیے آمادہ کر دیا گیا، میں نے اپنے محبوب شہر کو چھوڑ کر مدینے کا رخ کیا ہے، اس کا بدلہ بھی تم سے کچھ طلب نہیں کرتا۔ الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت کی جائے، سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کی جائے، سوائے اس کے کہ میری اہل بیت سے محبت کی جائے۔ حاضرین کرام، جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، امام طبرانی نے اس کو اپنی کتاب میں نقل کیا، ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صحابہ کرام رسول اللہ کے دربار میں حاضر تھے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ من قرابتک هؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم،
یا رسول اللہ یہ کون آپ کے قرابت دار ہے جن کی مودت کو اللہ نے قرآن سے ہم پر واجب کر دیا ہے، قرآن سے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر واجب کر دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہوا علی و فاطمۃ و ابناہما، وہ علی ہے، وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا ہے، اور ان کے دونوں بیٹے حسن اور حسین ہے علیہم السلام کی ذات ہے۔ حاضرین کرام، اسی لیے تو امام شافعی نے کہا یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اے اہل بیت رسول، آپ کی محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر قرآن سے فرض کر دیا ہے، اور آپ کی عظمت، آپ کے فخر اور آپ کی قدر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب تک کوئی آپ پر درود و سلام نہیں پڑھتا اس کی نماز تک مکمل نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی نماز کو نامکمل سمجھتا ہوں جب تک کہ نماز میں رسول اللہ پر اور رسول اللہ کی اہل بیت پر درود نہ پڑھ لوں۔ حاضرین کرام، یہ اہل بیت اطہار کے مقام و منزلت، اہل بیت اطہار کی فضیلت کی ابواب ہے، جس قدر پڑھا جائے، جس قدر کھولا جائے، یہ ایسا سمندر ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ فضیلتیں احادیث میں اگر کسی کی بیان کی جاتی ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، اور یہ بھی ایک فرد ہے اہل بیت اطہار کے۔ حاضرین ذویل احترام، اہل بیت کی محبت دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، اہل بیت کی محبت دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے نجات کا سامان ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی شریف میں اس روایت کو نقل کیا گیا، رسول مکرم فرماتے ہیں من احبنی وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب رسول مکرم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، اپنے دونوں شہزادے امام حسن اور امام حسین کو اپنے ہاتھ سے تھامے ہوئے فرماتے ہیں کہ من احبنی وَأَحَبَّ هَذَيْنِ وَأَبُوهُمَا وَأُمُّهُمَا كَانَ مَعِيَ فِي دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جس نے مجھ سے محبت کی، ان دونوں سے محبت کی، ان کے والد سے محبت کی، ان کی والدہ سے محبت کی، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں میرے درجے میں ہوگا۔ یہ اہل بیت اطہار کی محبت ہمیں یہ مقام، یہ شرف عطا فرماتی ہے۔ حاضرین کرام، اور کیا اعزاز بیان کروں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مسند الفردوس میں اس روایت کو امام دیلمی نے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ من مات فی حب آل محمد مات شہیدا، جو کوئی اہل بیت کی محبت اپنے دل میں رکھ کر مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، پروردگار عالم اس کو شہادت کی موت عطا فرماتا ہے، اس کو شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے۔ یہاں پر رکتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کا وہ فرمان جس کو الصواعق المحرقہ میں نقل کیا گیا ہے، اور ابن بزار نے بھی اس کو نقل کیا ہے، یہ آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے گفتگو آگے لے جاؤں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اہل بیت کی محبت تم پر فرض کر دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خود اس رب قدیر کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ اس کی قسم کھا کر جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ شخص جو اپنے دل میں اہل بیت کی محبت رکھ کر مر جاتا ہے، محشر میں اٹھایا جائے گا تو شہیدوں کی صف میں اس کو قیام کرنے کا موقع ملے گا۔ یہ اہل بیت اطہار کی محبت ہمیں یہ اعزاز عطا فرماتی ہے۔ ضروری نہیں کہ میدان میں ہی آ کر قتل کیے جانے پر شہید ہو، ضروری نہیں کہ میدان میں آ کر لڑتے لڑتے مر جائیں تبھی شہادت کا اعزاز ملے، شرف ملے۔ محبت اہل بیت دل میں ہو، گھر میں لیٹے لیٹے بستر پر بھی اگر انتقال کر جائے، پروردگار عالم محشر میں اسے شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے۔ اس کے برخلاف وہ لوگ جو اہل بیت اطہار سے اپنے دل میں بغض اور عناد رکھتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے دلوں میں اہل بیت سے عداوت رکھتے ہیں، وہ لوگ جو اہل بیت کا ذکر سنتے ہیں تو چہرے کے جغرافیکل سٹرکچرز تبدیل ہو جاتے ہیں، وہ لوگ جو اہل بیت کا نام سنتے ہیں تو مجلسوں سے اٹھ کر بھاگنے لگ جاتے ہیں، وہ لوگ جو اہل بیت کا ذکر چلتے وقت ان کے ذکر کو نکالنے کی ناپاک کوششیں کرتے ہیں، فتنہ برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ بھی آگاہ ہو جائیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ من مات فی بغض آل محمد مات کافرا او مات منافقا، سرکار فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے دل میں بغض اہل بیت کو پالتے ہوئے انتقال کر جائے، بغض اہل بیت دل میں رہا، مر گئے، کہیں بھی مرے ہوں گے، کیسے بھی مرے ہوں گے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ماتا کافرہ، وہ کفر کی موت مرے گا۔ ایک روایت میں ماتا منافقہ، وہ منافقوں والی موت مرے گا۔
حاضرین کرام، ایک اور روایت جس کو امام حاکم نے نقل کیا، اس کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو کنکلوژن کی طرف لے کر آ رہا ہوں۔ امام حاکم اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل بیت سے بغض رکھنے والا شخص کا ٹھکانہ پروردگار عالم جہنم فرما دے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو رسول اللہ کے دربار میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، انصام و صلی، اگر وہ نمازیں بھی پڑھتا ہو، اگر وہ روزے بھی رکھتا ہو، رسول اللہ نے فرمایا اگر وہ نمازیں بھی پڑھتا ہوگا، اگر وہ روزے بھی رکھتا ہوگا، بغض اہل بیت دل میں رکھ کر، محبت اہل بیت دل میں نہ تھی، عداوت دل میں تھی اہل بیت سے، مر گیا، کچھ بھی کرتا ہوا مرا ہوگا، اس کے پاس لاکھ عبادتیں تھی، اس کے پاس لاکھ روزے تھے، اس کے پاس لاکھ سجدے تھے، اس کے پاس کئی تسبیحات اور عادتیں ہوں گے، اہل بیت کی محبت دل میں نہ تھی تو دخل النار، اس کو نکال کر آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اہل بیت سے بغض ہم کو جہنم رسید، اہل بیت کا بغض لوگوں کو جہنم رسید کر دے گا۔ ایک اور روایت جس میں سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں، مفہوم ہے حدیث پاک کا، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فرد مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے درمیان نماز پڑھ رہا ہو، سجدے کی حالت میں تھا اور مر گیا، سجدے کی حالت میں مر گیا مسجد حرام کے اندر، جہاں پر ایک نماز 1,00,000 کے برابر ہے، انہیں مقدس مقام پر نماز کی حالت میں، اور ایسی جگہ جہاں پر بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سجدے کے عالم میں بغض اہل بیت دل میں رکھتا ہے اور مر جاتا ہے سجدے میں، سرکار فرماتے ہیں دخل النار، اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا، اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ گویا معلوم یہ ہوا عبادتیں لاکھ کر لی جائے، نماز روزہ حج و زکوٰۃ لاکھ کر لیے جائیں، اگر اہل بیت کی محبت دل میں رہی تو انسان کو جہنم کے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ ہو نہیں سکتا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کئی محدثین نے اس روایت کو نقل کیا، ابن ماجہ نے بھی اس کو اپنی کتاب میں نقل کیا، فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اپنی ذات سے زیادہ، جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، جب تک کہ میری اہل بیت اس کو اپنی گھرانے سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، جب تک میرے اولاد اس کو اپنی اولاد سے زیادہ محبوب تر نہ ہو جائے، جب تک میری ذات اس کو اپنی ذات سے زیادہ محبوب تر نہ ہو جائے، وہ ایمان والا تک نہیں ہو سکتا۔ ایک اور مقام پر سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے دیکھیے گا کیا اعزاز اور مقام عطا کیا اہل بیت اطہار کو، سرکار فرماتے ہیں کہ وہ شخص کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا، ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جس کے دل میں اہل بیت کو لے کر بغض ہوگا، اہل بیت کو لے کر اناد ہوگا، اہل بیت کو لے کر نفاق ہوگا، اہل بیت کو لے کر دشمنی ہوگی۔ حاضرین ذویل احترام، لہٰذا اپنے آپ کو ایسی مجالس سے منسلک کر لیا جائے جہاں پر آنے سے اہل بیت اطہار کے دامن سے مزید وابستگی ہوتی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ حاضرین کرام، امام جلال الدین سیوطی نے اس کو در منصور میں نقل کیا تفسیر میں، کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق کا جب دور آیا، ایک شخص امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا، آ کر عرض کیا کہ اے امام، اس روئے زمین پر فی الوقت آپ سے زیادہ علم والا شخص میں کسی اور کو نہیں پاتا، لہٰذا ایک سوال آپ سے عرض کرنا ہے کہ وہ اللہ کی رسی کون سی رسی ہے جس کو تھامنے کا پروردگار عالم قرآن میں حکم دیتا ہے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نحن حبل اللہ الذی قال اللہ فی، ہم وہ اہل بیت اطہار اللہ کی رسی ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ لہٰذا حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ پیغام بھی اپنے بندوں کو دیا جا رہا ہے کہ اے لوگوں، اہل بیت اطہار کی محبت کی بنیاد پر اتحاد ہو سکتا ہے، اہل بیت اطہار کی محبت کی بنیاد پر لوگوں سے راہ و ربط رکھا جائے، اہل بیت اطہار کی محبت کی بنیاد پر لوگوں سے دوستی کی جائے، اور اہل بیت کی بنیاد پر لوگوں سے میل جول رکھا جائے۔
لہٰذا حاضرین ذویل احترام اپنے آپ کو ایسی محفلوں سے وابستہ کر لیجیے گا، ایسی محفلوں سے وابستہ کر لیجیے گا جہاں پر آنے سے اہل بیت کی محبتوں میں مزید اضافہ ہوتا ہو، ایسی محفلوں سے خود کو وابستہ کر لیجیے گا جہاں پر آنے سے رسول اللہ کا عشق نصیب ہوتا ہو، اہل بیت اطہار کی مودت نصیب ہوتی ہو، جہاں پر آنے سے اہل بیت اطہار کی ہم سب کو اہل بیت اطہار کی الفت نصیب ہوتی ہو۔ حاضرین کرام، اور ایسے محافل سے، ایسے محفلوں سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے جہاں پر اہل بیت کی شان کو گھٹانے کی کوشش کی جائے، اہل بیت کی شان میں کمی کرنے کی کوشش کی جائے، اہل بیت کا جب ذکر آئے ناپ تول کر جو گفتگو کرتے ہیں، ان حضرات سے خود کو بچائے رکھے۔ یہ دور ایسا دور ہے، ایک مرتبہ نام لیا جائے گا، نام ان کا لیا جاتا ہے، روایات کسی اور کی بیان کی جاتی ہے۔ حاضرین کرام، روایات میں رد و بدل کر دیا گیا، احادیث کو تبدیل کیا جانے لگا، لوگ بغض اہل بیت میں اس قدر مبتلا ہو چکے ہیں۔ حاضرین ذویل احترام، جہاں کہیں اہل بیت کا تذکرہ کیا جاتا ہے وہاں پر فتویٰ بازی کی جا رہی ہے، اہل بیت کا جہاں پر تذکرہ کیا جاتا ہے کسی ایک گروہ سے ان کو منسلک کر دیا جاتا ہے۔ لوگوں یاد رکھو، یہ محفلیں غم حسین کی محفلیں ہیں، یہ محفلیں مودت اہل بیت کا جو حکم اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے اس حکم کو بجا لانے والی محفلیں ہیں۔ اور یاد رکھو، وہ لوگ جو اہل بیت کا غم منانے سے ہم کو روکتے ہیں ان سے کہہ دیا جائے تو تمہارے مقدر میں نہ آیا ہوگا اہل بیت کا غم، لیکن یاد رکھو یہ غم کسی عام انسان کا غم نہیں ہے، اہل بیت کا غم رسول اللہ کا غم ہے، یہ غم اہل بیت کا غم سیدہ کائنات کا غم ہے، یہ سیدنا امام علی کا غم ہے، یہ سیدنا امام حسن کا غم ہے، یہ سیدنا امام حسین کا غم ہے، یہ جانثاران اہل بیت کا غم ہے۔ اس غم کو اختیار کیا جائے، اس غم میں نگاہوں سے آنسو بہائے جائے، اس غم میں خود کو بےتاب و بے قرار رکھا جائے۔ یاد رکھیں، سنت مصطفیٰ ہے امام حسین کی شہادت پر اپنی نگاہوں سے آنسوؤں کو بہانا۔ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ بس 4 دن کی تھی وہ حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ بتا دو سب کو کہ ظالم کے تم غلام نہیں، حسین والے مجاہد ہو کوئی عام نہیں، مدد کے واسطے کیا آج بھی امام نہیں۔ غم حسین ہے یہ بزدلوں کا کام نہیں، امام یاد کرے کچھ ایسا کام کر جاؤ، حسین کہنے کی ہمت نہیں تم مر جاؤ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔